بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا غوث المدد کہنا کیسا ہے، یعنی اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، یا اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارنا کیسا ہے۔ آج اس مسئلے کے اوپر ہم نے کچھ بحث کرنی ہے، کچھ وضاحت کرنی ہے، کچھ گفتگو کرنی ہے، جس میں سے علماء کرام سے اس مسئلے کی وضاحت بھی جاننی ہے کہ غیر اللہ سے یعنی اولیاء اللہ سے مدد مانگنا یا ان کو پکارنا جیسے یا غوث اعظم کہنا کیسا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام جواب دیں گے۔ مکمل واچ کیجیے گا ویڈیو کو تاکہ آپ کو اچھی انفارمیشن مل سکے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو میں آخر میں آپ نے کومنٹس بھی لازمی کر دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ چلے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ جیسے اولیاء اعظام کو یا صحابہ کو مدد کے لیے پکارنا، یا علی مدد کہہ دیا، یا غوث الاعظم المدد کہہ دیا، یا رسول اللہ المدد کہہ دیا، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، مدد طلب کرنے کو استمداد کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ استمداد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اولا ہے۔ اولا اور افضل یہ ہے کہ اللہ سے استمداد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل اپنے ہر بندے کی بات کو سننے پہ قدرت رکھتا ہے۔ سب سے افضل اور اولا یہی ہے کہ اس سلسلے میں اپنے رب کریم کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں، قرآنی واقعات کو دیکھتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام بندوں نے اس کے خاص بندوں کی طرف رجوع کیا اور اپنی پریشانیوں میں، اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے کے لیے انہیں وسیلہ بنایا ہے۔ جیسے اگر آپ الفرقان پروگرام دیکھیں، یہ بہت ہی بہترین پروگرام تھا، میں کہتا ہوں عقائد کے سلسلے میں، اس لیے نہیں کہ میں نے بیان کیا، بلکہ اس لیے کہ غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے اور معلومات میں اضافے اور عقائد کی تصحیح کے لیے اس میں بہت مواد تھا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب اس کو حدیثیں پڑھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے اور انہوں نے ہر طرح کی حاجت کا سوال کیا۔ جو ما تحت الاسباب تھے وہ بھی چیزیں مانگی، ما فوق الاسباب تھیں وہ بھی چیزیں مانگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظے کی کمی کی شکایت کی۔ اب حافظہ کی کمی کو دور کر دینا یہ تحت الاسباب کہاں آتا ہے؟ اگر وہ سرکار معجون دیتے، کوئی اور چیزیں بادام پستے وغیرہ کھلاتے تو کوئی بات بھی تھی کہ یہ اسباب کے تحت آیا، لیکن سرکار نے تو چادر بچھائی، جو اللہ نے چاہا پڑھا، اور فرمایا ابو ہریرہ سمیٹ لو۔ سمیٹا تو حافظے کی قوت تیز ہو گئی، اور فرماتے اتنی بہترین میری حافظے کی قوت ہو گئی کہ پھر مرتے دم تک کوئی چیز نہیں بھولا۔ یہ ایک واقعہ، اس طرح کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی حاجات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہے، حالانکہ وہ یہ بات ہم سے بہتر جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، عطا فرمانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے باوجود بارگاہ رسالت میں آ کے دست سوال دراز کرنا ثابت کرتا ہے کہ مشیت الہی یہ تھی کہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگو، لیکن اگر تم اس کے خاص بندوں کو وسیلہ بنا کر ان سے دعا کرواؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ مزید کرم فرمائے گا۔ ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسبیح درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دہلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے، مت مانگو کسی سے کچھ۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے۔ حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے، آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو مجھے۔ آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجئے، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی،
تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ استعانت، مدد مانگنا، وہ بھی اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے اسے، اسی کے حضور ہم دست طلب دراز کریں گے۔ لیکن اگر انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں روایت۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، آنکھوں سے نابینا تھا، اور عرض کی کہ حضور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیے، تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں صبر نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اس نے حضور سے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، عورت ذات ہوں، پردہ اور سطر بھی کھل جاتا، بال کھل جاتے ہیں، تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن اتنی دعا کر دے جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے۔ تو حضور نے یہ دعا کر دی، اور محدثین شارحین فرماتے ہیں جب وہ گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کے سطر کی حفاظت کرتا تھا۔ اس عورت کو حضور نے کہا کہ اگر تو کہے تو جنت، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، بیماری ختم۔ اس عورت نے جنت والا وعدہ قبول کر لیا۔ اس سے ابھی کو بھی حضور نے یہی کہا اگر تو صبر کرے جنت، نہیں تو ٹھیک ہے تجھے آنکھیں مل جاتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اس نے صبر کر لیا، اس نے نہ کیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو جو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، اس نے صبر اس سے ابھی نے نہ کیا، اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اس کا تو کام بنتا تھا، جنت مل گئی اور آنکھیں بھی تھی، حضور کو دیکھتی بھی تھی، اس بیچارے کی آنکھیں نہیں تھی۔ اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے، میں نے تو آپ کو دیکھنا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وضو کر، 2 نفل پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے دعا تجویز کی، اور اس دعا کے لفظ ہیں اللہم انی اسألک بحق نبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ حضور نے اس کو دعا خود تعلیم دی، اور وہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے دعا مانگی۔ نوافل پڑھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے، جب واپس پلٹا تو آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ تو اس لیے استعانت کے یہ خلاف نہیں ہے کہ کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی نبی کا وسیلہ ڈال دیا جائے، بلکہ اگر حضور کا وسیلہ ڈالا جائے تو کرم اور دوبالا ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے وہ دانہ کھایا گیا تھا، پھر کتنا عرصہ روتے رہے، پھر ایک دن کہا، حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بخاری اور مسلم کی شرط پہ یہ حدیث لکھی ہے، کہا کہ اے اللہ میں اس نبی محمد عربی کے صدقے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری توبہ قبول کر لی، پہلے بتا میرے محمد کو جانتا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے میں روح پھونکی، میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، میں نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ ڈال لیا، کہا جا تیری خطا سے درگزر فرما لیا۔ اللہ دوستو آپ نے علماء کرام سے اس مسئلے کی وضاحت تو جان لی ہوگی کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی اولیاء اللہ سے مدد مانگنا یا جیسے غوث سے المدد کہنا یہ کیسا ہے۔ تو مسئلہ کہ اہل سنت کی جو علماء کرام ہیں انہوں نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے کہ اولیاء اللہ کو پکار کر کہنا مانگنا دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ ہی انہیں دیتا ہے اور وہ اللہ سے منوا کر دیتے ہیں، اللہ سے بات بنوا کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اولیاء اللہ سے بھی مدد مانگنا یا ان کو مدد کے لیے پکارنا وہ کہتے ہیں جائز ہے، جبکہ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، صرف مانگو اللہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو یاد رکھیے گا اولیاء اللہ سے بھی مانگنا دراصل اللہ سے ہی مانگنا ہے، بس اسی چیز کو ذہن میں بٹھا دیں، کیونکہ وہی انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے لا کر دے دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔